الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.30 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 30 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 41، 42 اینڈ 43۔ ان آیت کا ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن ہم پارٹ اے میں پریزنٹ کر چکے ہیں۔ یہاں پر ان کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ پہلے ہم ایک بار تلاوت کرتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ بھی ریوائز کرتے ہیں اور پھر تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ ان کا ترجمہ ریوائز کرتے ہیں ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غمگین نہ کریں جو لوگ جلدی کرتے ہیں کفر میں، جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل مومن نہیں، اور جو یہودی ہیں جھوٹ کے لیے سنتے ہیں ایک دوسری قوم کے لیے جو ابھی آپ تک نہیں آئے۔ وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے ٹھکانے سے، کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے تو اس کو قبول کر لو اور اگر اس کو نہ دیا جائے تو اس سے بچو، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ہرگز تمہارے بس میں نہ ہوگا اللہ کے سوا کچھ بھی۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دل پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ خوب سننے والے ہیں، جھوٹ کے بڑے حرام کھانے والے ہیں، بس اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان یا اعراض کریں ان سے، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو ہرگز وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر وہ روح گردانی کرتے ہیں اس کے بعد بھی، اور وہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں، آیت 41 پر فوکس کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غمگین نہ کریں جو لوگ جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ خطاب بظاہر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے اس لیے ہر وہ شخص یہاں خطاب کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے کا ذکر ہے، کس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اور اداس ہو جاتے تھے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کریں جو کفر میں ملوث ہونے میں دیر نہیں لگاتے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر رکھا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں منافقین کی چالوں کا ذکر تفصیلاً کیا گیا ہے، یعنی مدینہ منورہ کا ماحول ہے، منافقین خاص طور پر یہود اپنی منافقت میں بہت آگے ہیں، دوہرا معیار انہوں نے اپنایا ہوا ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے قلوب ایمان سے محروم ہیں۔ ہمیشہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دوہرے رویے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں ان کی منافقت پر، چونکہ اللہ آپ کا محافظ ہے۔ آگے فرمان الہی ہے قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائے، یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہے، یعنی بظاہر اپنی زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، اس طرح مسلمانوں میں شامل ہو گئے، لیکن ان کا باطن دین اسلام سے دور ہے، ان کے دل ایمان سے محروم ہیں، دلوں میں تو وہی کفر اور شرک بسا ہوا ہے جو پہلے تھا۔
انہوں نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور طاقت کے سبب سوچا کہ بظاہر کلمہ تو پڑھ لیں، یعنی بظاہر ایمان لانے کا ڈھونگ تو رچا لیں تاکہ کچھ دنیاوی فائدہ مسلمانوں سے ہو جائے، کچھ مال غنیمت وغیرہ مل جائے، کچھ کاروباری منافع بھی ہو جائے، اور پھر ان کی صف میں موجود رہ کر ان کے خلاف جاسوسی کرتے رہیں اور ان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرتے رہیں اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے رہیں اور ان کی خبر کھودتے رہیں۔ اس طرح مسلمان بھی کمزور ہو جائیں گے اور دین اسلام بھی مٹتا رہے گا اور منافقین کی عید ہوتی رہے گی۔ یعنی یہ جو دوہرا معیار یہود قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ اپنایا ہوا تھا، اس کے پیچھے ان کے کئی مفاد تھے جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ جب کبھی منافقین کا ذکر آتا ہے تو یہود کی منافقت اور ان کی کارستانیوں کا ذکر کسی حال آتا ہے، چونکہ یہ منافقانہ روش میں پیش رہتے تھے۔ یہ لوگ جھوٹ سننے اور ان کو پھیلانے میں دوسروں سے آگے رہتے تھے۔ تورات کے علمبردار ہونے کے سبب ان کا کام تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبعوث ہونے کی اطلاع جو تورات میں موجود ہے اس کو عوام تک پہنچاتے، انہیں حق سے باخبر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے حاسدانہ بلکہ دشمنانہ رویہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عوام الناس کو گمراہ کرنے کا کام کرتے، خاص طور سے ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے جو ابھی آپ تک نہیں پہنچے، یعنی یہود جو منافقت میں بہت آگے رہتے تھے، ایسی باتیں پھیلا دیتے تھے جن میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ خاص طور پر وہ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گمراہ کر دیتے تھے جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے، وقت سے پہلے انہیں اس طرح سے بیاض کر دیتے تھے کہ وہ حق سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور وہ جو یہودی ہیں جھوٹ کے لیے سنتے ہیں ایک دوسری قوم کے لیے جو ابھی آپ تک نہیں آئے، یعنی جھوٹ پھیلانے کے لیے خبریں سنتے ہیں اور اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کر کے ان لوگوں تک پہنچا دیتے تھے جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کے پیش نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تورات کی تعلیمات میں بھی تحریف کر دیتے تھے۔ پھر عوام سے کہتے کہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی کوئی بات سنو تو اس کو قبول کر لو، ورنہ اس سے پہلو تہی کرو، اعراض کرو، اپنا رخ پھیر لو۔ یعنی سچ کو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور عوام سے کہتے کہ یہ اگر اس طرح کی خبر تمہیں پہنچی تو قبول کر لو، یعنی جھوٹ پھیلاتے اور جھوٹ کے قبول کرنے کی طرف لوگوں کو راغب کرتے تھے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے ٹھکانے سے، کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ تو اس کو قبول کر لو اور اگر نہ دیا جائے تو اس سے بچو، یعنی سچ میں جھوٹ ملا دیتے تھے اس طرح سے کہ سامنے والا آدمی کنفیوز ہو جائے، الجھ جائے، پرکھ نہ سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس طرح یہود جھوٹ کو حق بتا کر لوگوں کو جھوٹ کی طرف مائل کر دیتے اور حق سے دور کر دیتے تھے۔ اگر ایسے منافقوں کو مہلت دینے اور انہیں سدھرنے کا موقع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہے، انہیں برباد کرنا چاہے یا مکمل گمراہی کے راستے پر ڈال دینا چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے بس کی بات نہ ہوگی کہ آپ ان پر سے اللہ کے عذاب کو، ان پر پڑی اللہ کی لعنت کو، مصیبت کو ہٹا پائیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ہرگز تمہارے بس میں نہ ہوگا اللہ کے سوا کچھ بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ قوم کو، اور پھر ان کو برباد کرنے کا جب فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر کوئی اللہ کو اپنے فیصلے سے روک نہیں سکتا، یا اگر وہ برباد ہی کر دیتا ہے اس قوم کو تو پھر اس کو صحیح راستے پر لانے کا کام بھی کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں یہ بات ہی نہیں۔ ان کے مقدر میں پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی ذلت و رسوائی بھی لکھ دے گا اور آخرت کا سخت عذاب بھی۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آیت 42 دیکھتے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، خوب سننے والے ہیں، جھوٹ کے بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ یہود کے اعمال و کردار کا تذکرہ چل رہا ہے، یعنی یہاں پر یہودیوں کا ایٹیٹیوڈ ہی ڈسکس ہو رہا ہے، کنٹینیو ہو رہا ہے۔ جھوٹ سننا، جھوٹ پھیلانا، حرام کھانا جس میں سود خوری اور رشوت خوری سر فہرست ہے، ان کی تاریخ رہی ہے۔ یعنی اگر آپ جیوز کی ہسٹری پڑھیں، تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زمانے قدیم سے ہی یہ لوگ سود کھایا کرتے ہیں اور رشوت کھانے میں یہ آگے رہتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے بینک یہود کے کنٹرول میں ہیں جو ساری دنیا کو سود پر قرض دیتے ہیں
اور انہیں اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی ان کی سرکشیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ دنیا گواہ ہے کہ اب تک انہوں نے کئی ممالک کے سربراہان کو لقمہ اجل بنا دیا ہے، کئی قوموں کے رہنماؤں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے تاکہ ان کی اجارہ داری یعنی ان کا کنٹرول ساری دنیا پر قائم ہو جائے اور دجالی قانون سب پر جاری کیا جا سکے۔ جن یہود کی زندگی کا دار و مدار اور معاملات کا انحصار ہی جھوٹ پر ہو اور ان کے معاملات میں حق کوئی جگہ نہیں رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا انجان ہو جائیں، اعراض کر لیں، آپ کی اللہ کے ہاں کچھ پوچھ نہیں ہوگی۔ وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان یا اعراض کر لیں یعنی رخ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے رخ پھیر لینے میں بہتری سمجھیں تو رخ پھیر لیں، یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو ہرگز وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اگر آپ ان کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کے جانی دشمن ہوں، آپ کے رب کے دشمن ہوں، آپ کی رسالت کے دشمن ہوں، دین اسلام کے دشمن ہوں، اللہ کے کلام کے دشمن ہوں، چاہے آپ کے اور آپ کے اہل بیت کی جان و مال اور عزت کے دشمن ہوں، تب بھی آپ کو چاہیے کہ انصاف کی بات کریں، یعنی تب بھی ان کے درمیان عدل کریں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ پھر اوپر سے اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو ان تعلیمات پر چل کر دکھائے وہی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں آیت 43 کی تفسیر سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں بھی تو وہ یہود آپ کو کیوں منصف، عادل یا جج بنائیں گے؟ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم صاف الفاظ میں موجود ہے، جس حکم کو سننے کے لیے وہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہاں مفسرین اس آیت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے خیبر میں ہونے والی بدکاری کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو خیبر کے کھاتے پیتے گھرانے کے ایک شادی شدہ مرد اور عورت سے سرزد ہوئی۔ یہودیوں کے ہاں زنا کی سزا وہی تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی بدنامی سے بچنے اور تورات کی حد سے یعنی تورات میں دی گئی سزا سے اجتناب اختیار کرنے کے لیے یعنی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے یہودیوں سے سوال کیا کہ تورات میں اس کی کیا سزا بیان ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسے مجرم کی سزا یہ ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے الٹے منہ گدھے پر بٹھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، تورات میں بھی اس جرم کی وہی سزا ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ اس وضاحت کے باوجود یہودیوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تب آپ نے یہودیوں کے ایک جید عالم کو بلا کر اسے فرمایا کہ تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ یہ سنتے ہی یہودی عالم نے اقرار کیا کہ واقعی اس معاملے میں تورات اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تب عورت اور مرد کو سنسار کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات کے فیصلے پر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جس پر ان کے دعوے کے مطابق ان کا ایمان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر کے اللہ کی نازل کردہ کتاب سے کفر کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ دراصل ان کا ایمان نہ تورات پر ہے نہ ہی قرآن پر، بلکہ سماج میں جھوٹی عزت قائم رکھنے کے لیے وہ رئیسوں کے لیے ایک آسان سزا کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہی فیصلہ دیں جو اللہ نے قرآن اور تورات میں نازل کیا۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر وہ روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد بھی، اور وہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث بیان کی گئی ہے جس کے مطابق یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زناکار کو لے کر آئے تھے، یعنی ہم جو واقعہ ابھی بیان کیے ہیں اس کی تفصیل دراصل صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ہے۔ ان کی کتاب تورات میں دراصل حکم تو یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے۔ سنسار کرنا کہتے ہیں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی پتھر مار مار کر مجرم کو جان سے مار ڈالا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اسے بدل ڈالا تھا اور 100 کوڑے مار کر منہ کالا کر کے الٹا گدھے پر سوار کر کے
رسوائی کر کے چھوڑ دیتے تھے، یعنی پریکٹیکلی جو سزا تھی وہ نہیں امپلیمنٹ کرتے تھے، اس سے ایک ہلکی سزا وہ امپلیمنٹ کرتے تھے۔ جب ہجرت کے بعد ان میں سے کوئی زناکاری کے جرم میں پکڑا گیا تو یہ کہنے لگے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کریں، اگر آپ بھی وہی فرمائے جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کریں گے اور اللہ کے ہاں بھی یہ ہماری سند ہو جائے گی، اور اگر رجم یعنی سنسار کو فرمائیں گے تو نہیں مانیں گے، چونکہ وہ حق سے ڈیویٹ ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ سماج میں ان کی عزت بھی رہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آسان سی سزا سنا دیں تو لوگوں سے کہہ دیں گے کہ دیکھو ہم حق پر ہی ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فیصلے کی تائید کی ہے۔ چنانچہ یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ہمارے ایک مرد عورت نے بدکاری کی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے ہاں تورات میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اسے رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مار کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھوٹ کہتے ہیں، تورات میں سنسار کا حکم ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ انہوں نے تورات کھولی لیکن آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی سب عبارت پڑھ سنائی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو تو ہٹا۔ ہاتھ ہٹایا تو سنسار کرنے کی آیت موجود تھی، اب تو انہیں بھی اقرار کرنا پڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ زانی اس عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس کے آڑے آ جاتا تھا، یعنی فائنلی ان کو قبول کرنا پڑا کہ قرآن میں جو حکم ہے وہی تورات میں ہے، یعنی شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو سنسار کر دیا جائے، ان کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ان کی جان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ منافقین کے دوہرے معیار سے، یعنی ان کے ڈویل اسٹینڈرڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ زبان سے تو یہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے لیکن دل سے مومن نہیں تھے۔ یہ مدنی دور تھا اور منافقین خاص طور سے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے لوگوں کو غلط خبریں پہنچایا کرتے تھے تاکہ لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ مان کر دین اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ تورات کے احکامات میں بھی تحریف کر دیتے، غریبوں کو ان کے جرائم کی سزا دی جاتی تھی اور رئیسوں کے لیے سزا میں کمی کر دی جاتی تھی، کبھی ان کو بغیر سزا کے چھوڑ دیا بھی جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔